بات سن لی تم نے زید کی. اب ذرا جملہ سنیے گا. بات سن لی تم نے زید کی. انہوں نے کہا ہاں جی سن لی. میں تو حیران ہوں, یہ تو پاگل ہو گیا ہے, یہ غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے آزادی پر. یہ بھول چکا ہے ہم بہت بڑے ذمہ دار ہیں, ہمارے گھر آسائشوں سے آراستہ ہے, لہٰذا یہ کیا کر رہا ہے, یہ دیوانہ ہو گیا ہے. اتنی آسائشیں چھوڑ کر, ماں کی شفقت چھوڑ کر یہ یہاں غلامی میں تڑپنا چاہتا ہے. حضرت زید نے کہا بابا خاموش رہیے, آپ کو کیا پتا وہ مذہب وہ سکون اس دولت میں نہیں ہے جو بددعا کے مکھڑے میں ہے. میں اس غلامی پر آزادی کو ترجیح دیتا ہوں. حضور میں اب بات سن لو, معاملہ ختم, معاملہ ختم. جب چاہو مل سکتے, جب یہ چاہے ماں باپ کے پاس بھی جا سکتا ہے, لیکن پکی پکی چھٹی نہیں دوں گا, کیونکہ جو جانا نہیں چاہتا تو ہم اسے اجازت بھی نہیں دیں گے, اپنے سے جدا بھی نہیں. اس وقت سرکار نے کہا سن لو, گھبراؤ نہیں, یہ میرا صرف غلام نہیں ہے, یہ تو میرا بیٹا ہے. سرکار نے کیا کہا, یہ تو میرا بیٹا ہے. اب پورے عرب میں بات پھیل گئی کہ زید منہ بولا بیٹا ہے سرکار سے. اب عرب کی رسم کیا تھی, جسے کوئی بھی منہ بولا بیٹا بنا لیتا اسے وراثت میں حصہ دیا جاتا. یہ رسم تھی, اسے وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا, اسے اس کا واقعی باپ بنا کر اس کی جائیداد میں سے حصہ دیا جاتا تھا. تو یہ بات پھیلنے لگی کہ شاید یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے اور مصطفیٰ سے اسے وراثت ملے گی. جب بات مصطفیٰ پہ آتی ہے, مصطفیٰ جواب نہیں دیتا, مصطفیٰ کا رب جواب دیتا ہے. فرمان ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, اور تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں ہے, محمد ہے تو سب کا رسول ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بابا سے بلند سبحان اللہ, سبحان اللہ. آخری بندے تک آواز آوے سبحان اللہ دی گونج ہوئے. تباہ تھی وے جندہ محمد دی آل دے نال بیر ہوئے. تباہ تھی وے جندہ محمد دی آل دے نال بیر ہوئے. ساڑے پیو ماں دا دین بچ گئے, علی دے پتران دی خیر ہوئے. ساڑے پیو ماں دا دین بچ گئے, علی دے پتران دی خیر ہوئے. ملتمساں پیر طریقت رہبر شریعت, بہتی بلیغ اللسان مقتدا, عزت مآب جناب محترم صاحبزادہ سید محمد اسماعیل بخاری شاہ صاحب زیدہ مجدو. انتہائی خوش بختی ہے حسن مصطفیٰ نعت کمیٹی کی. میرے انتہائی مہربان کرم فرما استاذ الاساتذہ قاری محمد عرفان صادقی صاحب اور ڈاکٹر نیاز احمد خان صادقی صاحب اور قاری غلام شبیر صادقی صاحب اور دیگر جتنے عہدیداران پوری آپ کی مکمل ٹیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو دل کی گہرائی سے رسمی نہیں حقیقی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے لیے آپ کو پسند فرما دیا. کتاب کی تو اب ہماری عمر بھی نہیں رہی, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری نوجوان قیادتیں اب تیار ہو چکی ہیں. جب ہم اسلامی نقطہ نگاہ میں دیکھتے ہیں تو خطیب اسلام حضرت علامہ فیضان جمیل کاظمی صاحب
آپ کے تو گھر میں رہتے ہیں، آپ گھر کے بندوں کو اتنا اپنے قیمتی بندے کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جی صرف دل والوں کے دل میں رہتا ہے۔ تو انہیں آج بھی یہ فیصل آباد سے آئے ہیں کتاب کا، پورے پاکستان میں انہیں سنا جاتا ہے اور بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ بیرون ممالک سے آفریں آتی ہے، لیکن بچپن ہے نا تو، اور میرے بائیں جانب نوجوان عظیم قیادت پورے پاکستان میں کم عمر ترین میونسپل کے چیئرمین جناب حمزہ کمال فرید صاحب، جن کے بلڈ سیل میں عشق رسول ورثے سے ملا ہے، تو ان کے والد کریم کے نام کو تو دنیا جانتی ہے، کمال فرید، شہید کمال فرید صاحب۔ تو عشق رسول کی شمع ان کے اندر کچھ اس طرح کی تھی کہ ربیع النور کے مہینے میں انہیں رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ فون کر کے مجھ سے پوچھتے تھے، شاہ صاحب آج کہیں میلاد نہیں ہے کہ حضور کا ذکر سننے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ان کے بلڈ سیل میں ہے، اور جب کرم نوازی ہوئی تو پورے پاکستان میں کم عمر ترین میونسپل کا چیئرمین ہونا اعزاز مل گیا۔ تو یہ اسی مقام پر سیاسی بنیاد پر نہیں آئے، نوکر محمد عربی بن کے آئے۔ تو جناب والا، میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے دو ٹاپک ہیں اسی حوالے سے، پوری دنیا میں دو ریاستیں ایسی ہیں جو ہجرت سے بنی ہیں، اور پوری دنیا میں دو ریاستیں ایسی ہیں جو کلمہ کی بنیاد پر بنی ہیں۔ ایک ریاست ریاست مدینہ اور دوسری ریاست ریاست پاکستان۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میر عرب کو آئی خوشبو جس جگہ سے، میر عرب کو آئی خوشبو جس جگہ سے، میرا وطن یہی وہ وطن ہے۔ کائنات میں یہ دونوں ریاستیں اسلام کی بنیاد پر، دونوں ہجرت سے، اور وہاں بھی محمد اور علی تھے، اور اس کی بنیاد میں بھی محمد علی ملے گا۔ یہ اتفاق دیکھیں، اور ہمیں حکم ہے، حب الوطن من الایمان، اپنی ریاست سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم ہر صورت اپنے وطن سے محبت رکھنا ہم پر فرض ہے۔ ہم اپنی ریاست کو اپنی عشق سمجھتے ہیں، پاک فوج کا ہم دل سے احترام کرتے ہیں، اور ریکویسٹ کرتے ہیں انہیں کہ آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، آپ اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کریں۔ آپ جمہوریت کو مضبوط کریں گے تو دنیا اعتماد کرے گی، اور ہم دنیا کے ساتھ چل سکیں گے جتنا ہو سکے۔ تو جناب یہ تو تھی ریاست کے حوالے سے بات۔ اب میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں سفر سے آ رہا تھا، مجھے ایک شخص سوٹڈ بوٹڈ ملا۔ اس نے باتوں باتوں میں مجھ سے پوچھا، ہماری یہ عادت ہے یہ اپنا اسلحہ ساتھ رکھنے کی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ کہتا ہے کہ آپ صوفی لگتے ہو، میں نے کہا آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ اس نے کہا آپ سے خوشبو آ رہی ہے، کہ صوفیوں سے خوشبو ہمیشہ آتی رہتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے ٹھیک پہچانا کہ ہوں تو صوفی، باقی خوشبو والا معاملہ آپ کا ہے، وہ میرا نہیں ہے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلامک اسکالر بھی ہیں؟ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہمارا ایک مسلک ہے مسلمانوں کا، احمدی، جس کو مرزائی کہا جاتا ہے،
تو وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اگر خلیفہ ان کا جن پر کچھ وحی آ گئی تو مرزا غلام محمد قادیانی کو اگر ہم اس کو عزت دیں تو ان کے ماننے والوں کو آپ مسجدیں کیوں نہیں بنانے دیتے؟ آپ اپنے قبرستان میں ان کو قبر کیوں نہیں بنانے دیتے؟ وہ بھی تو کلمہ تو پڑھتے ہیں، مسلمان تو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ تو میں نے کہا پیشے سے کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں بیرسٹر ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ بیرسٹر کی جو ڈگری ہے نا وہ لائر سے، وکیل سے اوپر کی شاید ڈگری ہے۔ میں نے کہا جی آپ بیرسٹر ہیں، مجھے یہ بتائیں ایک شخص آپ کے پاس آئے اور وہ اپنے سگے باپ سے منحرف ہو کہ میں اپنے سگے باپ کو باپ نہیں مانتا، میں فلاں شخص کو اپنا باپ مانتا ہوں، تو برٹش لا جو آپ نے پڑھا ہے قانون، وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اپنے سگے باپ کی وراثت کا حقدار ٹھہرے گا؟ اس نے کہا جی نہیں، جو اپنے باپ کو باپ ہی نہیں مانتا سگے کو تو اس کی وراثت کیسے لے سکتا ہے؟ وراثت تو وہی لے سکتا ہے جو اپنے سگے باپ کو باپ مانے، وہی حقدار ہوگا۔ میں نے کہا پھر آپ کا قانون کہتا ہے جو اپنے باپ کو بدل دے وہ اپنے باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ٹھہرتا، جو نبی کو بدل دے، کیا بات جو نبی کو بدلے تو پھر وہ ہماری مسجدوں کا حقدار کیسے ٹھہرتا ہے؟ وہ ہمارے نبی کی وراثت مساجد کا حقدار کیسے ٹھہرتا ہے؟ وہ ہمارے قرآن مجید کو کیسے پڑھ سکتا ہے؟ وہ ہمارے قبرستان میں کیسے مدفون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میرے نبی کی وراثت کا وہی حقدار ہو سکتا ہے جو میرے نبی کو خاتم النبیین کہتا ہے۔ جناب یہ ہم نے اپنے نبی کو خاتم النبیین نہیں بنایا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو پابند کیا۔ اے نبیوں، اے آدم، اے نوح، اے یحییٰ، زکریا، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، یوسف، سب میرے محبوب پر ایمان لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب پر ایمان لے آؤ۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا دنیا کو یہی تو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف نبی نہیں ہے، یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ کیا بات۔ اب یوں سمجھیے جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی سچے نبی کو ان کے سامنے بحیثیت نبی کھڑے ہونے کی اجازت نہ ہو، امتی بننا پڑتا ہے۔ جب سچے نبیوں کو میرے آقا کے سامنے نبی ہونے کی اجازت نہ ہو تو پھر میڈن برطانیہ ایک بیروپیہ کہہ دیں یا بھینگا کہہ دیں تو اس کو نبی ہونے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے دوستو ہم نے اپنے نبی کو خاتم النبیین نہیں بنایا، کائنات کے رب نے بنایا۔ بے شک ہم بس اتنا کرتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں اور اس کی بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہم یہاں بھی مومن وہاں بھی مومن۔ تو اب اصل خطاب تو خطیب اسلام کا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین میرے بھائی ڈاکٹر نیاز صاحب اور قاری صاحب اپنی محبت میں بے لوث ہیں اور جیسے صادقی ہیں اسی طرح ظاہر میں بھی صادق ہیں، اندر سے بھی صادق ہیں۔ اسی حوالے سے میرا آنا بڑا ضروری تھا، تو میں نے کہا کہ آج پورا پاکستان سنتا ہے، چلو علامہ فیضان صاحب کا ہم بھی کتاب سن لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیا تو میں سننا تھا لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ نے سنانا ہی ہے، چلو اب سنانا بھی ہو گیا اور سننا بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کی شفاعت کی ہم پر واجب فرمائے۔ وما علیہ سرے شام چھیڑا جو ذکر نبی، سنا کرتے کرتے سحر ہو گئی، وہی رات بخشش کا موجب بنی جو یاد نبی میں بسر ہو گئی۔
میں نہایت ہی ادب نال ملتمساں تہاڈی میری محبوب شخصیت پیرے طریقت راہبر شریعت شہباز خطابت خطیب لاسانی فخر پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ الحافظ سید فیضان جمیل شاہ صاحب کاظمی سیدھا مجد ہو اور خوبصورت نعرہ گونجتی ہوئی آواز دے اندر اور ہی چلتی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا دے اندر کہ گنبد خضرا تک ساڑی فریاد بنے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله مولانا العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز سے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و صلوات و تسلیمات کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں حسن مصطفیٰ کمیٹی والے، جنہوں نے اپنی محبت، کوشش اور کاوشوں سے اس مقدس محفل پاک کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسی محفلیں کرنے اور ان میں آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اس محفل کے صاحب صدر اور خصوصی خطیب میرے قبلہ ماما جان سے ہی ہیں، جنہوں نے شفقتاً خطاب تو نہیں فرمایا اور محبت فرماتے ہوئے مجھے حکم فرمایا۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن بڑوں کے سامنے گفتگو کرنے کا فائدہ ہو جاتا ہے، اگر غلطی ہو تو پھر اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر غلطی نہ ہو تو دعا ہو جاتی ہے۔ اور میرے مسلک کے جتنے بھی علماء یہاں موجود ہیں، میں تمام کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم ہم سب کو دین متین کی غلامی کی استقامت نصیب فرمائے۔ اور نہایت ہی محترم و مکرم سابق چیئرمین حمزہ کمال صاحب بھی تشریف لائے، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ کریم قدم قدم پر ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔
میرے دوستو، وقت مختصر میں جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا اس کا سادہ سا مفہومی ترجمہ اور تھوڑی سی اس پر بحث ہوگی، پھر انشاءاللہ ہم درود و سلام پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس کا تفسیری اور مفہومی جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محمد جو ہے نا یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، اس آیت کا میں جلدی سے پس منظر بیان کر دوں۔ اس آیت کو اللہ کریم نے جو بیان فرمایا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں عرب کے اندر ایک رسم تھی، اللہ تعالیٰ اس رسم کو مٹانے کے لیے اس بات کا حکم فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عظمت مصطفیٰ کا اشارہ بھی فرما رہا ہے۔ حضور کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ غلام ہیں جو بکتے بکاتے آئے تھے اور ان کو خریدا تھا ام المومنین ملکہ فردوس، ام خاتون جنت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ان کو خریدا تھا۔ خریدنے کے بعد ان کے پاس رہا، جب حضور سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو بطور تحفہ بی بی پاک نے حضور کو یہ غلام دیا۔ جب یہ غلام ملا نا تو بی بی پاک نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا حضور یہ زید ہے، یہ بڑا ہی اچھا ہے۔ اب شاہین صاحب میں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، ابھی سیدہ بیت رسول میں ابھی آئی، پہلے بیت رسول میں نہیں ہے، لیکن جو غلام ان کے پاس رہ رہا ہے فرما رہی ہیں یہ اچھا ہے، اور کس کی آگے فرما رہی ہیں؟ جو اچھوں میں اچھا ہے۔ تو یہ چیز بتا رہی ہے یہ گھرانے بعد میں اچھے نہیں بنے، یہ پہلے سے ہی اچھے بن گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بی بی پاک کا یہ فرمانا کہ یہ اچھا ہے، بتاؤ تو صحیح جو باہر کا اندر آئے وہ اچھا ہو جائے، جو گھر والا ہو وہ کتنے اچھے ہوا کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمائی اچھا ہے، حضور نے قبول کیا۔ مختصر بات کر رہا ہوں، وقت آیا آپ بازار میں ٹھہرے، چچا کی نگاہ پڑی، آپ کے جو چچا تھے وہ تاجر تھے، چچا کی نگاہ پڑی۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی کو پڑھ لیجئے، یہ بات آپ کو مل جائے گی۔ چچا نے دیکھا یہ تو میرا بھتیجا ہے اور کئی سالوں سے اس کا باپ ڈھونڈ رہا، اور ہارسا اس کو ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہوا پھر رہا، یہ یہاں ہے۔ پوچھا کہ یہ کہاں رہتا ہے؟ کہا جی یہ غلام ہے مسلمانوں کے نبی کا، یہ وہی رہتا ہے۔ چچا نے جا کے بتایا بابا کو، ہارسا کو، اور حضرت ہارسا آئے، اور آ کر انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کے پاس جو غلام ہے وہ میرا سگا بیٹا ہے، میرا سگا بیٹا ہے، اگر کرم فرمائیں تو مجھے لے جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ اس کی ماں اس کو دیکھنے کے لیے اتنا روئی ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے، لہٰذا مہربانی کیجیے اجازت دیجیے۔ پتہ ہے سرکار نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا اجازت دے دیں گے۔ اس نے کہا جو مل آنکھوں نے سا، جو پیسہ کہو وہ دوں گا، دے دیں۔ سرکار نے فرمایا بیٹا دوں گا، پیسہ نہیں لوں گا، پیسہ نہیں لوں گا، بیٹا دوں گا، لیکن ایک شرط پر، زید کو آنے دو
اگر وہ چاہے تو جا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو جا سکتا ہے۔ جب حضرت زید آئے اور دیکھا فیملی والوں تو گئے نہیں باپ کی طرف، ماں کی طرف نہیں گئے، سیدھا حضور کے پاس آئے۔ حضور نے کہا زید تمہارا باپ آیا ہے تمہیں لے جانے کے لیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تو کہہ دے تو میں دل سے اجازت دیتا ہوں تو چلا جا، اگر تو نہیں کہے گا کائنات کی کوئی طاقت محمد سے تجھے جدا نہ کر سکے گی۔ حضرت زید رو پڑے، کہنے لگے آقا یہ تو ایک ماں باپ ہے، ہزاروں ماں باپ ہو تیرے لیے قربان ہے۔ جب یہ جملہ سنا نا سرکار نے فرمایا بات سن لی تم نے زید کی، بات سن لی تم نے زید کی۔ اب ذرا جملہ سنے گا، بات سن لی تم نے زید کی؟ انہوں نے کہا ہاں جی سن لی۔ میں تو حیران ہوں، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے آزادی پر، یہ بھول چکا ہے ہم بہت بڑے ذمہ دار ہیں، ہمارے گھر آسائشوں سے آراستہ ہے، لہٰذا یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اتنی آسائشیں چھوڑ کر، ماں کی شفقت چھوڑ کر یہ یہاں غلامی میں تڑپنا چاہتا ہے۔ حضرت زید نے کہا بابا خاموش رہیے، آپ کو کیا پتا وہ مذہب وہ سکون اس دولت میں نہیں ہے جو دعا کے مکھڑے میں ہے۔ میں اس غلامی پر آزادی کو ترجیح دیتا ہوں۔ حضور میں اب بات سن لو، معاملہ ختم، معاملہ ختم۔ جب چاہو مل سکتے، جب یہ چاہے ماں باپ کے پاس بھی جا سکتا ہے، لیکن پکی پکی چھٹی نہیں دوں گا، کیونکہ جو جانا نہیں چاہتا تو ہم اسے اجازت بھی نہیں دیں گے، اپنے سے جدا بھی نہیں۔ اس وقت سرکار نے کہا سن لو، گھبراؤ نہیں، یہ میرا صرف غلام نہیں ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ سمجھ آئی سرکار نے کیا کہا؟ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اب پورے عرب میں بات پھیل گئی کہ زید منہ بولا بیٹا ہے سرکار سے۔ اب عرب کی رسم کیا تھی؟ جسے کوئی بھی منہ بولا بیٹا بنا لیتا اسے وراثت میں حصہ دیا جاتا، یہ رسم تھی، اسے وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا، اسے اس کا واقعی باپ بنا کر اس کی جائیداد میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ بات پھیلنے لگی کہ شاید یہ مصطفیٰ کا بیٹا ہے اور مصطفیٰ سے اسے وراثت ملے گی۔ جب بات مصطفیٰ پہ آتی ہے مصطفیٰ جواب نہیں دیتا، مصطفیٰ کا رب جواب دیتا ہے۔ فرمان ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور تم مردوں میں سے محمد کسی کا باپ نہیں ہے، محمد ہے تو سب کا رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات سمجھو کہ نہیں؟ فرمایا تم میں سے مردوں میں تمہارے میں سے جو مرد ہیں ان کے باپ نہیں ہیں، یہ جو تم کہہ رہے یہ منہ بولا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے اس رسم کو ختم کر دیا کہ آج سے پھر اسی لیے تو آج بھی کوئی نوکر ملازم بن جائے وہ وراثت کا حصے دار نہیں ہوتا، کوئی غلام خرید لیا جائے اسے منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے، یا کوئی اپنی بہن سے بیٹا اس کا لے لیتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، یہ لے پالک جسے کہتے ہیں، تو ہم وہ لے لیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے، چاہے جس کا بیٹا اٹھا لے ولدیت نہیں بدل سکتی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ادنا سارا تا یک کاسا پالے سے لہذا فلانے دا نائے تے نہ ہون سادہ اس حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کسی سے یہ معاملہ ہوا ہے توبہ کرے اور نام چینج کروائے، اس کے حقیقی باپ کا نام لکھوائے۔ ولدیت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، حقیقی والد کا ہی نام لکھا جائے گا، نہ کہ کسی اور کے والد کا نام لکھا جائے گا۔ اسی رسم کو ختم کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا حضور تو باپ ہیں، حضور تو باپ ہیں، باپ تو ہیں، حضور کے 3 بیٹے ہوئے، حضور کی 4 بیٹیاں ہوئیں، حضور باپ تو ہیں۔
تو یہ قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ اللہ حضور باپ نہیں ہے؟ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا، میں نے سوال مقدر کا جواب پہلے دیا تھا کہ یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالغ کا لفظ آسانی کے لیے بولو، ورنہ مرد جب آ جائے تو بالغ آ ہی جاتا ہے، آپ کی آسانی کے لیے لفظ بولو۔ بالغ مردوں میں سے کسی ایک کا باپ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم ہو، قاسم ہو، حضور کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ سارے بیٹے ہیں، مصطفیٰ باپ ہیں، لیکن بالغ کوئی نہیں ہے، بالغ کوئی نہیں ہے، سب نابالغ ہو کر وصال کر گئے، بالغ کوئی نہیں۔ اب سوال یہ ہے بیٹے حضور کیوں؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا نا تو میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے اور حضور رو رہے۔ میں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو رونے سے منع کیا تھا، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب صحابہ کی بات، موقع بھی دیکھیے، اب موقع دیکھیے، مسئلہ پوچھنے کا موقع نہیں تھا، تعزیت ہی مسئلہ، موقع یہی تھا کہ تعزیت کرتے، لیکن صحابہ کی حجت دیکھیے۔ حضور نے کہا ہوا تھا جب چاہو پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو۔ تو جب حضرت ابراہیم کے بارے میں پوچھا حضور آپ نے کہا رویا نہیں جاتا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حدیث کے الفاظ سن، میرے آقا کریم نے فرمایا اے عبد الرحمن میں نے رونے سے منع نہیں کیا، میں نے پیٹنے سے منع کیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے رونے سے نہیں روکا، میں نے پیٹنے سے روکا ہے، پیٹو نہیں۔ تو اب یہاں پر ایک جملہ غور سے سنیے گا، مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے آنسو ہیں کہ نہیں؟ بیٹا چلا گیا ہے، اب حضور ہاتھ اٹھا دیتے میرے کو پتر چاہیے، جو سب مانتا ہے وہ یہ نہ مانتا، حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے، مولا ایک ہی دے دے، ایک کو رکھ لے، بڑا بیٹا ہو جائے۔ ابراہیم کا بیٹا بڑا ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہو سکتا ہے؟ اسحاق ہو سکتا ہے بڑا، میرا نہیں ہو سکتا، اسماعیل ہو سکتا ہے بڑا، میرا نہیں ہو سکتا، تو ایک دعا کر دیتے کام ہو جاتا۔ حضور نے دعا نہیں کی، کیوں؟ بعض موقع ایسے ہیں جہاں پر اللہ نے خود کہہ دیا حبیب نہیں کرنی، نہ کرنی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، وجہ اور میں حبیب اس لیے اگر تیرا بیٹا بالغ ہو تو باقی نبیوں کے بیٹے بھی بالغ ہوئے، جس کا بیٹا بالغ ہوا میں نے نبوت کا تاج اس کے سر پہ رکھا، اگر تیرا بیٹا بڑا ہو جائے تو تیرا تاج اٹھا کر مجھے اس کے سر پہ رکھنا پڑے گا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تاج ختم نبوت کا کسی اور پہ جائے، چاہے تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، حبیب ہم نے تیرے بیٹے کو ختم نبوت کے لیے قربان کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ بات سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بات سمجھے ہو؟ سبحان اللہ۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے مجھے ایک بات سمجھا دیجئے، ختم نبوت کا معاملہ اتنا حساس تھا، اتنا حساس کہ کیا ہوا، بیٹے بھی نبی نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے۔ اچھا سوال یہ ہے جب بیٹے کو نبی بنانا نہیں تھا، بالغ کرنا نہیں تھا، دیے کیوں؟ دیے کیوں؟ نہ دیتا، جب بالغ ہی نہیں کرنا تھا نہ دیتا، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ انسانوں میں بھی سور بستے ہیں، جو لبادہ تو انسان کا اڑتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سور ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی بیٹھا کہہ دے کہ محمد کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بیٹا جن سکتا، فرمایا میں محمد کے عیب سنتا رہتا، بیٹا دوں گا لے لوں گا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے عیب بھی نہیں ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک میرے پاس لبیک یا رسول اللہ۔ میرے پاس 5 منٹ رہ گئے،
اور میرے پاس موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن میں ان 5 منٹوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات ذہن نشین کیجیے، فٹ کر لیجیے اپنے ذہن میں، کافر وہ بھی ہے جو یہودی ہے، کافر وہ بھی ہے جو عیسائی ہے۔ شاہین صاحب توجہ، کافر وہ بھی ہے جو قادیانی ہے، لیکن ان کے کافر ہونے میں بڑا فرق ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ کافر ہونے میں بڑا فرق ہے۔ یہودی کافر ضرور ہے لیکن بدترین نہیں، عیسائی کافر ضرور ہے بدترین نہیں، لیکن جو قادیانی ہے اس سے بڑا اس دنیا کائنات میں کافر کوئی نہیں۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ کافر تو وہ بھی ہے، کافر ہونے میں تو برابر ہے۔ آپ کہیں گے دلیل میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے، میں میرے صحابہ، تمہارے اس جہان میں جتنے ذرے ہیں نا، جتنے ذرے ہیں، اتنی گواہیاں میں محمد دے کر کہتا ہوں میں آخری نبی ہوں۔ یہ بھی ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اس حدیث کی گہرائی دیکھ، وزن اگلے پر دینا دیکھ، کائنات میں جتنے ذرے جتنے، جبکہ وہ گنے نہیں جا سکتے، اتنے، فرمائے اتنی گواہیاں کس کی؟ مجھ محمد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری ہوں۔ اب مجھے بتائیے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا پر ہمارے نبی کو نہیں مانا، کافر ہو گئے۔ عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو مانا لیکن ہمارے نبی کو نہیں مانا، کافر ہو گئے۔ یہ کافر ہوئے ہیں ون ریزن، ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ کافر ہو رہے ہیں۔ اب جس قادیانی نے کیا کہا کہ محمد کے بعد نبی، یہی کہا نا، مصطفیٰ کے بعد نبی ہے، تو اس نے صرف مصطفیٰ کا انکار نہیں کر رہا وہ، بلکہ وہ اس گواہیوں کا انکار کر رہا۔ وہ جو جتنی گواہیاں ہیں اتنا انکار ہے، ہر ایک گواہی کے بدلے انکار ہے، ہر ایک گواہی کے بدلے انکار ہے۔ وہ بے کافر ہوتا ہے پھر کافر ہوتا ہے، پھر کافر ہوتا ہے، پھر کافر ہوتا ہے۔ اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، ہمارے کائنات والوں سمجھ جاؤ، جب تم یہودی کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، جب عیسائی کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، تم کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ تم اس سے ہاتھ ملاؤ جو مصطفیٰ کو بھی جھوٹا کہتا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی جھوٹا کہتا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر یہ لازم ہے، جو تمہارے مصطفیٰ کا انکار کرتا ہے تو اس کی ساری کائنات کا انکار کرتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کتنا بڑا کافر ہے جی۔ لیکن آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، رل ملوا سو، گال کر گھر سو۔ میرے دوستو ایسا نہ کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ یہ معاملہ باب العقائد کا ہے، باب الاعمال کا نہیں ہے۔ یاد رکھو، اعمال میں کوتاہی ہو نا، بندہ چل ویندے، جنتی پہنچ ویندے۔ اعمال میں کوتاہی ہو، عقیدے میں کوتاہی ہو تو کوئی حکم جنت نہیں، کوئی حکم جنت نہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی لیے بار 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 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ جتنی بار کہا نماز قائم کر آمنو، زکات دو آمنو، روزہ رکھو آمنو۔ آمنو اعمال نہیں، عقیدہ ہے، آگے اعمال ہے۔ جب بھی کہا آمنو، اللہ اکبر، اہل سنت کے صوفیاء لکھتے ہیں، جب اللہ کہتا ہے آمنو
दूसरे लफ्जों में अल्लाह कहता है अकीदा सुस्तरा कर लो फिर नमाज पढ़ लो। बात समझ आई कि नहीं आई? अकीदा सुथरा कर लो फिर नमाज। आजकल के बड़े होते हैं ना टिपिकल माइंड वाले लिबरल के साथ, मुस्तफा नहीं मानते, वो नहीं मानते, ना माने आखिरी नबी, हम मानते बस काफी है। अब उनको बार बार ये कहते रहे वो कहते रहे। हाय जो सिद्दीक के सामने है, सिद्दीक तलवार चलाए, तेरे बस में इतना नहीं चलता, कम से कम दिल में तो जान के वो बड़ा गंदा है, दिल में तो जानना बड़ा गंदा है। आखिरी बात उसके बाद जान, नबी के खसाइस में से एक खसूसियत ऐसी है जो गैर नबी में नहीं पाई जाती। जो सच्चा नबी होगा वो इन खसूसियात का हामिल होगा। अगर ये खसूसियत न हो वो सच्चा नहीं हो सकता। ध्यान में रखिए। अब वो क्या है, ये तमाम के नजदीक जब खत्म नबूवत का मामला आता है ना, आप किताबें उठा ले, भावे लुंडी सुतन वाले को देखो, भावे उच्ची वाले को, भावे जिक्की वाले को, सब ने लिखा है नबी के सादिक यानी सच्चा होने के लिए ये खसूसियत जरूरी है कि नबी जो कह दे वो हो, वो हो। आप इसकी किताब उठाइए कादियानी की, मैं तो इसे गुलाम अहमद नहीं कहता, गुलाम अहमद वो नहीं हो सकता, गुलाम अहमद तो ये बैठे, बात समझ आई? जो मुस्तफा के गुलाम है, जो मोहम्मद के गुलाम है, जो अहमद के गुलाम है, वो ये है, वो नहीं है, वो गुलाम कादियानी है बस। हाँ वो गुलाम कादियानी है बस। नबी जो कहे वो हो। अब इसकी तज़किरा किताब है, उसको आप उठा लें, उसको पढ़ें, उसमें इसने जितनी भज्जे मारी हैं अब पढ़ के देखें उसे। वो तो बड़ी बड़ी बातें की हैं, गुस्ताखाना इबारात, मैं इतना वक्त नहीं कि मैं वो बयान करूं, बस मैं एक बात कहता हूं। उसके बारे में जब पूछा गया उसके बेटे फजल से, बताओ कि ये नबी है, उसने कहा झूठा है, मक्कार है। अब सगा उसका बेटा कहता है ये मक्कार है, सगा उसका बेटा कहता है मक्कार है। कुर्बान ना जाऊं मुस्तफा की अजमत पर, 40 साल के बाद खुद निकल के आते हैं भाई, बताओ मेरे अंदर कुछ कमी देखी हो तो बताओ। लामरो का अल्लाह फरमाता है महबूबा चुप कर, तेरी ते उम्र दी कसम। वो नबी ये होता है जी, नबी तो ये होता है। बेटा कहता है झूठा है, मक्कार है, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, बेटा कहता है। अल्लाह अकबर। पता है उस कादियानी ने क्या लिखा है आपके बारे में, हमारे बारे में? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उसने लिखा ये सारे कंजरी की औलाद है, ये जो मुस्तफा की उम्मत है ना माज़अल्लाह, ये कंजरियों की औलाद है। वजह कि इन्होंने मुझे नहीं माना, इसलिए ये कंजरी की औलाद है। जब मैं ये पढ़ रहा था तो मैंने देखा, फिर मैंने अगली उसके बेटे फजल वाली बात पढ़ी ना कि वो भी नहीं मानता। बात समझोगे नहीं? उसने कहा ये मुझे नहीं मानते इसलिए ये फुला की औलाद है, खुद सगा बेटा उसको नहीं मानता। बात समझे हो? सगा बेटा नहीं मानता कि ये नबी है, तो बेटा जब ना माने वो बना कंजरी की औलाद, और वो कंजरी बनी इसकी बेगम, इसकी बीवी, यानी कंजरी औरत का शौहर। और लोगों देखो तो सही, एक तरफ वो है जिसकी बीवी कंजरी है, एक तरफ वो है जो सैयदतु निसाइल आलमीन, खातून जन्नत की मां सैयदा खदीजतुल कुबरा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। जो नबी कहे वो हो जाए। फजल कहता है जरा को जाके करी नहीं था, जब भी इसने बकवास मारी है कुछ नहीं हुआ। और हमारे मुस्तफा बंदे दौड़ते हो यार, हजूर करम फरमाओ फासली। सरकार ने मैं क्या थे हजूर फुला इलाके कनु आयू, हर तरफों काफिर है, पानी नहीं भी वाने दे जरन दा सा कलमा पड़े। होना दिन मंजो नबी धारे वे ना, मंजो होना अपना खूह कट्ठो ते पानी पीवो,
اسا کہندے سونا تنگ آتے خو کٹے سے پانی جو پیتے سے تھوڑا آکا کھل دے نو سارے ہوتے میں ہن تک آیا گھنڑ میرے نال جلو ساری مدد کرو سرے کی سمجھ آتی میں آخری گال تو پاڑے چاس واسطے سرے کی سارے نال جلو سرکار نے فرمایا پانی کوڑے یا کہ جیا اچھا میں جلنا جیا سرکار میں خود نہ کیا آخر جی اثر رکھی کھڑو بیرے بیسان سرکار میں نہ انہ نہ رکھو نومان انہ نہ رکھو نومان وہ کہ حضور نومان رکھ جرا کو جرا جولتے صحیح حضور جلوتے صحیح سرکار میں کہتا واسطے سونا خوب مٹھا کرنے میں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے ہن اگو بھی تو صاحب بھی یا بر وزن تھوڑا طالب تو سبحان اللہ کہ جنہیں کو پتہ لگی ہے چوکھی موکی صرف تو بڑی ودے ہو سن جو بر وزن کیا بڑھ دے او صاحب بھی یا بر وزن نہ حضور ٹھیک گھوڑے تے بیٹھن واپس اگلے تہان مار کا انتظار ہے کیلے امدن جلے ڈٹھے نے ہکو گھوڑا ہے سواری ہکو ہے سارے دے چہرے مرجا گیا ایک بے کو دیکھتا دن حضور نہیں ہے نا انہوں بعد ہاں یار نہیں ہے اور او بھی دی آنکھیں چھان جو بھی دی آنکھیں حضور تا ہمیں نہ پتہ ہنے ایسا کتنا پھسے کھڑو لوگ کھلتا کریں دے چنگا کلمہ پڑھے ہوئے ہوں پیو کوڑے پانی نہیں ہے نا ہن ایک بیا بندہ ہاتھ مارتا دے حضور تا نہیں ہے ایک کو کھل دام دے اوہ ہائے راجن پورا لے سبحان اللہ اچھی بن دی ہے پچھلے تائی میں بیٹھے جی میں کئی امانتا رکھ گیا سبحان اللہ اچھی تا آکھو اللہ اکبر نراز نہ تھی میں ویسے چسکے واسطے کہ سبحان اللہ اچھی او بھائی انہاں کے ایک ہی کھلتا ہم دے کہ معاملہ سمجھ نہیں ہم دا پہ حضور ہی نہیں آئے پانی بھی کوڑا کھلتا ہے ہم دے جلدی جلدی بھاگتے قریب تھے حضور نہیں آکے کہنا آکے تے کھو آکے کام تھی گے ذمہ میری حدیث دکھاواں تو تسلی نال سبحان اللہ او کام تھی گے میں خدا دی قسم جا کے آدھا جتنا بھی امام ابن حبان نے لکھے دہلمیہ نے لکھے جتنا لکھے کہیں ایک نے لکھا ایک صحابی بھی سنتے بھاگتے گیا ہوئے چیک تک کرا غلام حسین صاحب ایک صحابی بھی نہیں گیا جو تو جو آدھا بھئی کام تھی گئے چلو چیک تک کر رہا جو واقعی تھے یا کہنا نہیں گیا کوئی نہیں تیوال جتنی او سامنے کھڑے ہیں نا کافر او کھلنا مارتے جگتا مار دیا ہاں ہن ٹھر گیا ہو نہیں آیا نا ڈر گئے نا آوے آتے پتہ لگیا انہوں صحابی سینہ چوڑا کرتے آدن اور سادہ نبی آیا نہیں پر مدینے بیٹھے ہوئے کم کر دیتے لفظ میں دکھاؤں گا صحابی کہہ رہے ہیں مدینے سے بیٹھے ہوئے کام کیا ہے اب مدینے کنو بہتے کام کیتے سرکار وہ جو تے سوڑ دے ہیں ایک ہی میں تھی سکتے بیٹھا مدینے ہوئے تے کام مٹھا تھی وے اے ہوڑ تو سا یاد کرنے کیندہ کی دائی میں ہاں تے کیند بیٹھا مدینے ہوئے تے کام کرے آج بھی کو جو نہ دی اولاد ہے نہ ہوتا دیئے بیٹھا مدینے درود سنے لیکن صحابی کیا آدن اب بیٹھا مدینے جے کام ہی تھے جنہوں نے کہا سنی نہ ہونا تو اس جراؤ انہیں تو بڑے رہا نا گرو گھنٹال بدھائے ہیں میں کام تھی گے کھو مٹھا تھی گے خام خواہ واہ بھائی بھائی میں تھی گے انہیں کہا تھی گے میں چیک کرے سا انہیں کہا لاکھ واری کار انہیں کار او بیٹھے جناب ایک کونے کنو پیتے پیون دے بعد سارے دے چہرے وال دیکھتے دے او انہوں چیک کرے سا انہوں چیک کرے سا انہیں کہا ہر پاسو کار ہر پاسو کار چیک او بے کونے دے پیتس او بے کونے دے پیتس جب والے آخری کونے دے آنے بیٹھے نا اور بیٹھا ہے پسینہ بھی چھٹیا میں پسینہ بھی چھٹیا پہ اور جب والے پیتس نے اور سارے کافر تک چاہوں دی والے دے پنج بھی آتا کیا ہے اور پانی بھی پیتا پہ انہیں سارے کرنے دیکھتے آدھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدو و رسولو اٹھے قصہ میں کو پیدا کرن والے دی جب تو پیدا ہویا نا آج تک ایسا مٹھا پانی
اچھا صاف پانی پیتا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سارے نبی دی شان ہے جو آکھ دے یہ سچے نبی دی نشانی ہے. تو میرے دوستو اللہ کر دعا ہے اللہ کریم اسا سب کو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. اسا آخری نبی منیندوں منیندے راسوں منیندے ہوئے مر ویسوں قبر جی فرشتے پوچھیا ولا بھی نار لاتے اکسوں ختم نبوت. حال سمجھئیے کہ کوئی نا اندے ہوتے کوئی کمپرومائز کہنی. اللہ کر دعا ہے اللہ کریم حاضر قبول فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یا نبی سلام